ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو چار حرف وفا کے میں لے کے کیا کروں؟ دو چار حرف پیار کے میں لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، موجودہ دنیا کی آبادی الحمدللہ 7 بر اعظموں کے 249 ملکوں میں 8 ارب کے لگ بھگ ہے۔ ان میں سے 6 ارب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو مانا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا، انکاری ہیں اور کفر کی دنیا میں مبتلا ہیں۔ باقی رہے جو 2 ارب، ان 2 ارب ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے 99% سے بھی زیادہ لوگ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے اور اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ بات سنیں، دعوے سنیں، گفتگو سنیں، سارا دن کے لڑائی جھگڑے مجلسوں میں، بیٹھکوں میں، دکانوں پہ، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، تو یوں لگتا ہے کہ ہر بندہ بہت بڑا عالم، فاضل، داعی، مبلغ، مناظر ہے۔ عمل کی دنیا میں دیکھیں تو سب زیرو لگتے ہیں اور علم کی دنیا میں دیکھیں تو سبھی ہیرو لگتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا ہے، کم از کم ان کے اندر تو خیر، بہتری اور بھلائی ہونی چاہیے۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہر بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، جوان کو، بزرگ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دنیا میں ہم 8 ارب لوگوں کو تو سیدھا نہیں کر سکتے، کم از کم اپنا محاسبہ کر کے خود کو تو صحیح کر سکتے ہیں۔ میری ساری گفتگو کا محور اور مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو طعنہ دوں یا برا کہوں، مجھے صرف خود کو آئینہ دکھانا ہے۔ میں آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور آپ مجھے اتنا نہیں جانتے جتنا میں خود کو جانتا ہوں۔ اس حوالے سے ہمیں کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں، آئے کیوں تھے اور آنے کا مقصد کیا تھا، اور ہم کس لیول پہ ہیں۔ کہیں بھی جائیں ہمارا رنگ پھیکا پڑ جائے تو طبیب اور ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ HB پورا ہے، بلڈ کو چیک کیا جاتا ہے، اگر کم ہو تو اسے پورا کرنے کی صلاح دی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے، دوا دارو دیا جاتا ہے اس کے لیے، اگر نہ ہو تو کم از کم
دوا کے بعد بلڈ لگانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ خون میں کمی ہو، کیلشیم کی کمی ہو، جسمانی کمزوری ہو تو دوا دارو موجود ہے۔ کیا ایمان کی کمزوری بھی کبھی چیک کی؟ حضرات ایڑیاں پھٹ جائیں، ہونٹ پھٹ جائیں تو ہمارے پاس اس کی مرہم ہے، کریمے ہیں۔ دل پھٹ جائیں، نفرتیں پیدا ہو جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز جملے، بغض اور کینہ پھوڑا بن جائے اور پیپ نکلے تو سب صاف کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ناک بہنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاف کر لے، لیکن کوئی کسی کو یہ کہنے کو تیار ہی نہیں کہ میں بھی اپنا دل صاف کروں، آپ بھی کریں۔ آج کی گفتگو اللہ سے بڑی امید ہے، اثر میرے رب نے ڈالنا ہے، کوشش اور کاوش آپ نے سننے میں اور میں نے سنانے میں کرنی ہے، برکتیں اللہ دے گا۔ بہترین ہے وہ انسان کہ جو اپنا محاسبہ کر لے، ساری دنیا کا حساب کرتے رہے، محاسبے کرتے رہے، اگر نہیں کیا تو اپنا نہیں کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زمانہ ہم ہی سے بنا ہے، کسی غیر سے نہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ حضرات، قیامت اسی کی ہے کہ جو وفادار ہے۔ دنیا بھی وفا کے مثالے پہ جڑی ہوئی ہے۔ جائیے کسی بھی رشتے سے وفا نکال دیجئے اور پھر مجھے وہ رشتہ کامیاب ہوتے دکھا دیجئے۔ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے ریت اکیلی نہیں ہوتی، جب تک ساتھ سیمنٹ نہ ملے، مثالہ پورا نہ ہو تو اینٹیں نہیں جڑتی۔ مثالہ مضبوط ہوگا، جاندار ہوگا، شاندار ہوگا، بلڈنگ مضبوط ہوگی۔ سب سے پہلے اپنی وفا کو چیک کریں کہ وفا کتنی مضبوط ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہر پیار کرنے والے کو شکوہ ہے کہ میرا محبوب بے وفا ہے۔ ہر مرد کو شکوہ ہے کہ بیوی نے جیسے وفا کا حق تھا ادا نہیں کرا۔ ہر بیوی کو شکایت ہے کہ میرا شوہر قبول ہے تو اس نے بڑی محبتوں سے کہا تھا مگر لفظوں سے وفا نہیں کر پایا، میرے رشتے کو نبھا نہیں سکا۔ استاذ نالاں ہے کہ بچوں میں وفا اور حیا نہیں رہی۔ بچوں کو شکوہ ہے کہ استاذ میں وہ ذوق، وہ شوق، وہ تڑپ نہیں رہی۔ ہر طرف انگلی دوسرے کی طرف ہے، میں خود کو بھی چیک کروں۔ لوگوں سنیے، وفا کا پہلا معیار یہ ہے کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کے کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں۔ اگر اس کا جواب آپ صحیح دے سکیں تو مسل کی جنگ سائیڈ پہ رکھ دیں، انسان ہونے کے ناطے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا ہے وہ رحمان، پیدا کرنے والا۔ روئے زمین پہ گھومیے، کسی بھی بندے سے پوچھئے وہ خود کو کم از کم انسان تو مانتا ہے۔ سب آدم کے بیٹے ہیں، حوا کی بیٹیاں ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، سب اولاد آدم اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ تو پھر پوچھئے، خود سے سوال کیجئے کہ میں اپنے رب اور اپنے خالق کے ساتھ کتنا وفادار ہوں اور کتنا قریب ہوں۔
اگر آپ واقعتاً اپنے رب کے قریب ہیں، ہر دکھ سکھ میں، مشکل میں، آسانی میں، ایک ایک پل میں، تو مبارک ہو، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ آپ کا رنگ، آپ کی نسل، آپ کی برادری، آپ کا قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کی جگہ رہائش اور سکونت، آپ کا سکنہ، موضع یا شہر، گاؤں یا دیہات، کوئی بھی جگہ میٹر نہیں کرتی۔ رب نے اپنے وفادار کے لیے جنت رکھی ہے، اور اس وفا کا معیار خود رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج قریب ترین آ چکا ہوگا۔ قاری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے، ایک ایک لفظ چیر کے رکھ دینے والا تھا دل۔ حضرات، جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں احقابہ، صدیوں کی صدیاں، مدت مدید، جہاں ٹائم گزرے گا ہی نہیں، اکیلے تن تنہا رہنا ہے، بند کوٹھڑیوں میں، سزاؤں میں یا رب کی جزاؤں میں رہنا ہے۔ نفسا نفسی کا عالم، اور بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آواز آئے گی وفادار بلا لیے جائیں، میں آج انہیں اپنا سایہ دوں گا۔ یاد رکھیے، اللہ کا اپنا سایہ، سایہ خدائے ذوالجلال، پوری امت متفق ہے اس جملے پہ قومی ترانے میں۔ جتنی بھی صحیح احادیث میں لفظ ہیں وہ اللہ کا سایہ ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ عرش کا لفظ اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ اپنا سایہ دیں گے، اور جہاں رحمت کا سایہ مل جائے، رحمت کا سایہ، وہاں کیا ہوگا؟ بلایا جائے گا، میرے وفادار بلا لیے جائیں۔ اللہ کون ہے وفادار؟ یہاں 7 کا تذکرہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چیک کریں، میٹر لگائیں، بخار چیک ہوتا ہے میٹر سے، تھرمامیٹر 98 پہ ہو تو نارمل ہے، نیچے کو ہو تو جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، اوپر کو جائے تو بخار ہے۔ فرمایا پہلا خوش نصیب امام عادل، امام ہم نے ترجمہ کیا کہ عدل کرنے والا امام یا حکمران نہیں میرے بھائی، جسے بھی دنیا میں فرنٹ مل گیا، آگے کر دیا گیا، لیڈ کرنے کے لیے چن لیا گیا، لیڈر بنا دیا گیا، وہ 2 لوگوں میں ہو، منیٹر بنا دیا گیا، CR یا GR بنا دیا گیا، یا جاتے ہوئے باپ بڑے بیٹے کو یا چھوٹے کی ذمہ داری لگا کر کے چلا گیا۔ حضرات، اس چھوٹی ڈیوٹی سے لے کے آخری امیر المومنین کی عہدے تلک جس بھی بندے کی کوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگ گئی اور اس نے عدل کیا، یہ وفادار ہے۔ بھائیو، آپ دیہاتی ماحول میں بیٹھے ہیں، پکی کھوئی ہے کچی؟ پکی۔ لفظ پکا کے جائیے گا، یقین کیجئے اس جملے میں میرے محبوب نے پوری دنیا کے سمندروں کے پانیوں کو ایک کوزے لفظ عدل میں بند کر دیا ہے۔ امام عادل۔ ہم نے سب سے بڑا دھوکہ یہ کھایا، ہم نے عدل کی جگہ لفظ انصاف لے آئے، معنی کیا انصاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ انصاف کا لفظ ہے نصف سے۔ جو لوگ عرب دنیا میں رہ کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں آدھے کو نصف کہتے ہیں، یا زبان بگاڑ کے نصف، نصف نصف، آدھا آدھا، نصف۔ کوئی بھی چیز آدھی تیری ہے آدھی میری ہے، یہ اللہ کی تقسیم کے اوپر بہت بڑا انسانی ڈاکہ ہے۔ رب آدھی آدھی نہیں دیتا،
مساوات پیدا ہونے میں، تخلیق میں، عزت آبرو اور اکرام میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتنا مساوی اصول تو ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک اسی کی عزت زیادہ ہے. باقی رب نے کسی کو مساوی بنایا ہی نہیں، اپنی مرضی سے بنایا. عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے؟ ہم نے تحریک انصاف بنائی، ہم نے انصاف کے لیے عدالتیں بنائی، ہم نے انصاف کے لیے کورٹ کچہریاں بنائی، انصاف کے لیے ہم نے ججز مقرر کیے، انصاف کے لیے ہم نے وکلا کر لیے، انصاف کے لیے ہم نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے، مگر تلاش ہی غلط کی ہے. مجھے انصاف نہیں چاہیے، عدل چاہیے. مثال سے بات سمجھ آ جائے گی. شادیاں 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں یا 1 ہو، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کہتے ہیں کہ عدل کر. عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ ایک بیوی بڑی ہے، عمر 50 سال ہے، بیماریاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، تکلیفیں ہیں، بچے بڑے ہیں، عمریں زیادہ ہیں، کوئی بڑی کلاسز میں ہیں، ان کی ضرورتیں بھی زیادہ ہیں. ایک کو 3 روٹیاں، دوسرے کو 3، تیسرے کو 2، اس طرح ان کی ذمہ داریاں، کپڑا زیادہ، میٹر زیادہ. دوسری ابھی بیوی چھوٹی ہے، جوان ہے، بیماری بھی کوئی نہیں، دکھ بھی کوئی نہیں، پریشانی بھی کوئی نہیں، بیٹا ہے مگر چھوٹا ہے. ان دونوں میں انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر بڑی کو 1,00,000 دے رہا ہے تو چھوٹی کو بھی 1,00,000 دے، بڑی کو 50,000 دے رہا ہے تو چھوٹی کو بھی دے. یہ ہے انصاف. لیکن اللہ نے تو کہا تھا عدل کرو. عدل کیا ہے؟ اس چھوٹی کا ایک کمرے میں گزارا ہو جاتا ہے، 5,000 میں گزارا ہو رہا ہے، اس کے بچے کو دودھ ہی کافی ہے، لیکن بڑی کو بیماری کے لیے بھی، بڑا گھر بھی، بچے بھی، پڑھائی بھی، تعلیم بھی، تربیت بھی، ضرورتیں زیادہ ہیں تو خرچ بھی زیادہ، ضرورتیں کم ہیں تو خرچ بھی کم. یہ ہے عدل. ان اللہ یامر بالعدل. معاشرہ عدل پہ چلتا ہے، انصاف پہ نہیں. انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ کوئی نیچے لیٹ کے پنچر نہیں لگائے، سارے سیٹ پہ بیٹھے ہوں یا سارے گاڑی کے نیچے لیٹے. عدل کا تقاضا ہے کہ کوئی زمین بوئے، کاشت کرے. عدل کا تقاضا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ یہ کام کرے، پھر مولیوں کو نکالے، لوڈ کرے، منڈی میں لے کے آئے. اور جو مصروف ترین بندہ ہے، جس کا یہ شعبہ نہیں ہے، وہ صرف پیسے دے، رقم لے اور لے آئے. اگر یہاں انصاف ہوتا تو ہر بندہ اپنی جوتی خود بنا رہا ہوتا. یہ نظام عدل پہ چل رہا ہے. امام عادل. آپ مسجد کے خطیب ہیں، نمازی پیچھے ہیں، آپ نے نماز پڑھانی ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر برابر ہوں. اور آپ کی تلاوت اچھی ہے، آواز اچھی ہے، آپ پارا پارا پڑھیں. عدل کا تقاضا ہے کہ چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. قاری صاحب بے شک جوان ہیں، آواز میں ماشاءاللہ بڑا تنتنا ہے اور بڑی ترنم اور جو ہے وہ حسن و جمال ہے. یہ 2 پارے کیا 10 پارے پڑھ سکتے ہیں. ان کے قدموں میں جان، ہمت اور سکت ہے. لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ تیرے پیچھے کوئی ضرورت مند بھی کھڑا ہے، کوئی محتاج بھی کھڑا ہے، کوئی بیمار بھی ہے، کوئی مریض بھی ہے، کوئی بوڑھا بھی ہے. امام عادل. میرے نبی جیسے امام مصلی پہ ہیں اور بچہ رو پڑا ہے، میرے نبی نے نماز مختصر کر دی. یہ ہے وفا اور یہ ہے حیا. جسے مل گیا اسے اللہ کا سایہ مل گیا، زمین پہ بھی کبھی مار نہیں کھائے گا. یہ عدل ہم سے چھن گیا ہے. چیک کریں آپ بھی اور میں بھی. رب جس کو 4 پیسے دے دیتا ہے اکڑ، ظلم اور زیادتی. اور عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ.
جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہیں پہ رکھیے. ایک طرف میری امی ہے، ایک طرف میری بیوی ہے. انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ 5 روپے انہیں دوں 5 انہیں دوں. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ میری والدہ اس وقت بڑھاپے میں وہ بیچاری نرم غذا کھا سکتی ہیں تو انہیں نرم دو. بیوی میرے کے دانت مضبوط ہیں، وہ گنا چھیل سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کو وہ دے دوں. ماں نو پھڑایا ہوئے، ماں جی تواڈے لئی میں تواڈا پتر میٹھا جہا گنا لے آیا، تسی گنا چوپو تو کھیر دتی ہوئے بڈھی نو، لے چل تو کھیر شیر کھا لا. یہ ظلم ہوگا کیونکہ آپ نے چیزوں کو مناسب جگہ پہ نہیں رکھا. دوسری مثال ہمارے دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا، اب شاید ہوتا ہو یا نہ ہو. شہر میں جا کے جوتا چھوٹے سائز کا لیتے تھے کہ جتی جنی چھوٹی ہوئے انی چنگی ہوندی ہے، پیر میں ود دے نہیں. بالخصوص وہ کرنے والی اور یہ خصہ سے جو دوسری ٹائپ کی ہے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، وہ لیتے تھے اور وہ چلتے ہوئے چیختی تھی باقاعدہ ہمارے چلنے سے. اور شاعر اس پہ شعر لکھتے تھے، جتی تیری چیک مچیکاں وچ تلے دی دھار ہوئے، نکیاں نکیاں ٹوراں ٹور دی. اچھا یہ چاہیے؟ آپ نے جوتا لیا، سوچ یہ تھی کہ تنگ ہونا چاہیے، لے لیا، پاؤں میں ڈالا، 5 کلومیٹر چلنا تھا، چھالے پہ گئے. ہن کی کیتا؟ جتی لا کے تے سر تے رکھ لئی تے آپ ہی اڑی ٹورے جاندے نے. ویکھیا ہونا منظر تسی، میں تے اپنی اکھیں دیکھیا تے انہاں علاقیاں 'چ ویکھیا ہے، جتی سر تے آپ ہی ہونی ٹوری جاندے نے. یہ انصاف نہیں. جوتی کا مقام پاؤں ہے تے سر تو لیڑا لے کے پیراں تے چھالے نے اوتھے بن لینا، یہ بھی عدل نہیں. ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. اگر آپ یہ جانتے ہیں تو آپ حیادار ہیں، وفادار ہیں، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور کل قیامت کے دن تیرے رب کا سایہ تیرا منتظر کھڑا ہے. اس ممبر کی مثال لے لیجئے. امام عادل، میں پڑھا لکھا ہوں، میرے سامنے لوگ اتنا نہیں پڑھے ہوئے جتنا ایک امام اور خطیب 8 سال مدرسے میں پڑھ کے آیا. میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا رجحان کچھ اور ہے. میں ان کے رجحان کو دیکھ کے خود کو بھی بدل لوں، مسئلے کو بھی بدل لوں، دلیل کو بھی بدل لوں. کس لیے؟ جے میں انہوں نے صحیح گل دسی تے انہوں نے کہنا ہے کہ پہلے بزرگ کی کر دے رہے نے، تو مولوی نوا گیا. یہ ڈر گیا ہے اور دین میں ڈر ظلم ہے. اب لوگوں کے تیور دیکھ کے، چودھری صاحب کی سوچ دیکھ کے، احباب کا نقطہ نظر دیکھ کے، ان کی ہاں میں ہاں ملا کے یہ رب اور رسول اور وحی اور شریعت، قرآن اور حدیث اور سنت کو اگر پیچھے کر دیتا ہے تو یہی ظلم ہے. یہ عدل نہیں کر سکا، عدل نہیں کر سکا. مثال لیجئے چھوٹی سی. دنیا اس وقت ادب کے دائرے میں رہنا چاہتی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بڑے، ہم ان کا ادب کریں. اس ادب کے تقاضے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ادب بھول جائیں تو شاعر نے کہا تھا، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. جب میرے محبوب آئے ہیں تو اس وقت انڈیا تھا، الہند، اور یہاں سے جس لوہے کی تلوار بنتی تھی اسے المہند کہتے تھے. یہ ایک پوری تہذیب تھی. اور پتہ ہے یہ تہذیب ملنے میں، ادب کرنے میں، جھکنے میں، سلام کیسے لیتے تھے؟ سر بھی جھکاتے، دونوں ہاتھ بھی جوڑتے اور ساتھ کیا کہتے؟ نمستے. یہ انداز تھا، آج بھی چلتا ہے. ایک طرف یہودی تھے، تہذیب تھی، اور وہ سلام کرتے تو وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. اشارہ ہوتا تھا کہ عزیر اور اللہ دونوں مل کے باپ بیٹا کائنات چلاتے ہیں.
عیسائی موجود تھے اور ان کے سلام لینے کا انداز 3 انگلیوں کے ساتھ، سکاؤٹنگ میں آج بھی ہوتا ہے، یہ 2 فولڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ اسکولوں کالجوں سے جڑے ہوئے ہیں تو سکاؤٹنگ میں 3 انگلیوں سے سلام، کہ عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے کائنات چلاتے ہیں سلوگن۔ حضرات یہ اشارے تھے، تیرے میرے محبوب جب انہوں نے اپنی تہذیب متعارف کی تو ممبر و محراب سے عدل پیش کیا۔ عدل کیا تھا؟ کہ تیرا اللہ ایک ہے۔ تشہد میں بیٹھ تو اشہد اللہ الہ، نہ 2 نہ 3 نہ کچھ اور، نہ دونوں ہاتھوں کا نمستے، نہ سر جھکا کے، نہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، نہ پیری پینا کہہ کے، بلکہ پیار اور محبت سے دائیں ہاتھ کو، یہ 2 ہاتھ کا چکر نہیں، 2 انگلیوں کا چکر نہیں، یہ 3 انگلیوں کا مسئلہ نہیں، یہ گھٹنے کو ہاتھ لگانے کا مسئلہ نہیں، یہ پاؤں پڑنے کا مسئلہ نہیں، یہ ماتھا ٹیکنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ عہد و پیمان ہے اور محبت ہے۔ السلام علیکم، لے وعدہ رہا، لے وعدہ رہا۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت اور تیرا دین، اسے میری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عہد و پیمان تھا۔ السلام قبل الکلام، ملنے سے پہلے جان لے تو کوئی بھی ہے، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اور دایاں ہاتھ کانا یوجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، تیرے نبی کو پسند تھا ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ سلام اچھا کام ہے کہ نہیں؟ تیرے میرے پیغمبر نے اسے بایاں ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاں مصافحہ آپ نے کیا، دائیں سے دایاں ملایا۔ کئی موقع ایسے آئے میرے محبوب نے تربیت کے لیے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا۔ صحابی چھوٹے ہیں، ان کا ایک ہاتھ میرے نبی کے دونوں ہاتھوں میں ہے، اور آپ توجہ کے طور پہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، میرے محبوب نے مجھے یہ بات سکھائی، اور میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان تھا تعلیم کے لیے۔ آج بھی استاذ اپنے شاگرد کو محبت سے ہاتھ تھام کے پکڑ کے، یہ علم، پیار، توجہ، اقبال، انہماک یہ موجود ہے، تیرے میرے نبی کی سیرت ہے۔ مگر بات کا بتنگڑ بنا لیا جائے، لڑائی اور جنگ شروع کر دی جائے، اور اصل بات پیچھے رہ جائے، مقصد فوت ہو جائے، اور پیار ہار جائے، جنگ جیت جائے، نفرت جیت جائے، تو سلام کا تو مقصد ہی پیار تھا۔ حضرات، تہذیبوں کی جنگ لگی ہوئی تھی۔ دوسری مثال لے لیں، عدل کیا ہے؟ امام عادل، لوگوں سے ڈر کے بات نہیں کرنی۔ آپ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو مدینے میں یہودی لوگ تھے، ان کی اپنی تہذیب تھی، کتاب تھی، اہل کتاب تھے، 7 نبیوں کو اس سے زیادہ کو فالو کر رہے تھے۔ عزیر علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، جناب یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اتنے انبیاء کو ماننے والوں کی ایک اپنی تہذیب تھی۔ یہ اپنی عبادت گاہ میں جوتا لے کے نہیں جاتے تھے۔ کل نو گل ٹور نہ دیا جائے بھی مسئلہ نواں کر گیا۔ 1444 سال ہو گئے ہیں میرے محبوب کو ہجرت کیے ہوئے۔ کتنے؟ یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 1444 ہی ہے نا، 44۔ اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ اتنا ہی پرانا مسئلہ ہے۔ مدینے میں آئے تو آپ نے کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہ عبادت گاہوں میں جوتے لے کے نہیں جاتے میرے صحابہ، اب آپ وہ مسجد جو میں نے مدینے میں بنائی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، نام المسجد النبوی الشریف ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز کا ہے، تم نے جب اس مسجد میں آنا ہے میرے ہوتے ہوئے، تم نے اب جوتے پہن کے ہی مسجد میں آنا ہے۔ پاجی ہر عالم جنہیں حدیث پڑھی ہے نا، انہوں اس حدیث دا پتہ ہے، لیکن تواڈے تو ڈردا نہیں دسدا۔
کہ ਤੁਹਾਡਾ کی پتا, تسی وہی جتیاں جڑیاں باہر لا کے آئے جے چوک کے ٹور پو. لیکن امام عادل, میرے پیمبر کو, آمنہ کے لال کو, صاحب حسن و جمال کو ڈر تھا تو صرف اللہ کا تھا, کسی کا نہیں. کہا یہودیوں کی مخالفت کرو, میرے یارو جوتوں میں نماز پڑھنی ہے. میرے نبی نے بھی جوتا پہنا, صحابہ نے بھی پہنے, جماعت کروائی, نمازیں چلتی نہیں. اسے ایک نے بھی اٹھ کے یہ نہیں آکھیا کہ سونے ہو یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے. آپ نے طریقہ بتایا, یہ بھی نہیں کہا کہ جوتے نئے پہن کے آنا, دھو کے آنا. کہا آئے ہو راستے میں دیکھ لو نیچے کچھ لگا ہوا ہے تو مٹی پہ رگڑ لو. مسجد نبوی کچی تھی, طہارت کے خلاف نہیں. ساری دنیا کی پاکیزگی بار کے رکھ دوں, وار کے رکھ دوں اپنے نبی کے اس مقدس اصول پہ. امام عادل, لوگوں کا ڈر نہیں, رب سے وفا, وہی آ گئی ہے, فیصلہ سنا دیا ہے, نمازیں پڑھی گئی ہیں. اب کیا ہوا, دوران نماز میرے نبی نے جوتا اتار کے پھینک دیا. جوتا اتار کے, صحابہ نے بھی اتار دیے. سلام پھیرا, آپ نے پوچھا آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا محبوب ہم کیوں کب پوچھتے ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. آپ نے اتارا, ہم نے بھی اتار دیا. کہا میرے پاس تو وہی آئی تھی کہ محبوب جوتے کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے. کسے بتایا؟ عالم الغیب کو. عالم الغیب کو بتایا کہ محبوب نیچے جوتے کے کچھ چیز لگی ہے. نبی جو ہوتے ہیں نا عالم الوحی ہوتے ہیں, وہی جو بتاتی ہے وہ جانتے ہیں. یا ایھا النبی, اے وحی کی خبر دینے والے. کہا وحی آئی ہے, مجھے بتایا ہے نیچے گندگی لگی ہے, میں نے جوتا اتار دیا ہے. اور رسول بتا دیا کہ تم میں سے جب کوئی آئے تو اپنے جوتے کو دیکھ لے, اگر نیچے کچھ لگا ہے تو رگڑ لے, اگر نہیں کچھ لگا تو نماز پڑھ لے, بھلے وہ مسجد میں ہو, وہ جنازہ ہو, جنازگاہ میں ہو, جو بھی ہو. یہ آئیے میرے نبی نے جرت دکھائی کہ نہیں؟ جب آپ مدینے میں آئے تو میرے محبوب اس سے پہلے مکے میں بال جب بڑے رکھتے تھے تو زلفیں پیچھے پھینک لیتے تھے. یہ میرے محبوب کا 13 سالہ اور 40 سالہ 53 سالہ عادت. بال بڑے تھے تو پیچھے کر لیتے. مدینے میں آئے تو دیکھا یہودیوں نے بھی اپنے بال پیچھے پھینکے ہوئے. امام عادل, کہا خالف الیہود والنصارى, مجھے اپنی امت کو اپنی ادا, اپنی طریقت, اپنی شریعت اور اپنی سیرت اور اپنا اسوہ اور قدوہ دینا ہے. مجھے ان کو اپنی یونیفارم اور اپنا اسٹائل دینا ہے. میرے ماننے والے, ہر سکول والے نے اپنی یونیفارم بنائی نہیں ہوتی. جو حق پہ ہے, جو سچ پہ, اس کی یونیفارم ہے. کہا میرے صحابہ آج کے بعد مانگ نکالا کرو, درمیان چو چیر کڈنا جے. سونےو چیر کڈنا جے تو سنٹر چو کڈیا کرو. جتھے یہودی ہون پھر ضرور کڈیا کرو, تو جتھے کلے مسلمان ہون پیچھے سٹ سکتے ہو. گل سمجھ آ گئی؟ اتنا مسئلہ تھا. امام عادل, میرے نبی کے یاروں نے مانگ نکال لی, میرے نبی نے بھی نکالی. اور جب آپ حج پہ گئے ہیں نا, حج پہ, تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب نے نہا کے مانگ نکالی اور مانگ کے درمیان میں نے خود خوشبو بھری. یہ ہے امام عادل. غلط نہیں کرنا. تیرے میرے محبوب نے یہ کام کروایا کہ نہیں کروایا؟ صحابہ نے کیا. دلیل کے مطابق چلتے جائیے. چھوٹے چھوٹے کام بھی, او جی دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے, تسی ایتھے نہ ستھنا اچیاں کرا لو. یہ تو مجھ سے مذاق نہیں کر رہا, امام الانبیاء سے مذاق کر رہا ہے. اور جو امام الانبیاء سے مذاق کرے وہ رب کے سائے کا حقدار نہیں ہے. کبھی قرآن سے, قرآن کی آیت سے, حدیث سے, میرے نبی کی سنت سے, آپ کی طریقت اور سیرت سے مذاق نہ کرنا. رب اگر آپ کو فرنٹ کی کرسی دے دے حق ادا کر, ڈرائیور بنائے, مثال لے لیں, یہ پیچھے 100 لوگ بیٹھے ہیں تو ان کا امام ہے اور لیڈر ہے, یہ گاڑی چلا رہا ہے. اگر یہ راستے میں نماز کا ٹائم ہوا ہے, سفر کافی لمبا ہے, نہیں پہنچ پاتا منزل پہ, یہ گاڑی روک کے خود بھی نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ آؤ نماز پڑھ لو, تو اس کو تو جو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. جو پیچھے 60 لوگوں میں سے جو پڑھیں گے, جو ان کا اجر ہے اتنا اس کے بھی کھاتے میں ڈال دیا جانا ہے. امام عادل.
باپ ہے صبح نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے، اگر بچوں کو اٹھا دیتا ہے امام عادل، شوہر ہے بیوی سوئی ہوئی ہے اٹھا دیتا ہے امام عادل، جہاں بھی آپ کی ذمہ داری لگی ہے وہاں عدل کریں، ظلم نہیں کریں۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ حضرات اسی پہ مثال دے کے میں اس جملے کو چھوڑتا ہوں۔ تیرے رب نے یہ سر دیا ہے، عدل کر، صرف رب کے در پہ رکھ، تو انسان ہے، فرقوں سے ذرا ہٹ کے سوچ۔ تیرے پیمبر پہ جتنی مشکلیں آئیں پوری دنیا پہ اتنی نہیں آئیں، مگر کسی بھی مشکل میں میرے نبی نے 1.25 لاکھ انبیاء اور پہلے گزرے ہوئے بزرگ ان کی قبریں رب دکھا دیتا اور اس جگہ پہنچا دیتا، وہی اتار دیتا۔ محبوب جب یہ مشکل آئے تو جناب نوح، جناب لوط، جناب ہود، جناب یونس، جناب یوسف، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، ان کی ڈھیریوں پہ بیٹھ کے قبریں بنا کے مجاور بن کے دستار سجا کے دربار بنا کے لوگوں کو بلا کے میرے محبوب یہ کہہ دینا میں مشکلیں حل کر دوں گا۔ مگر تیرے رب نے محبوب کو کہا جب بھی مشکل آئے تو میرے در پہ آ جایا کر، مشکلوں کو کہہ آیا کر، مشکلوں تم چھوٹی ہو ان کو ٹالنے والا بڑا ہے۔ کانا اذا حزبہ